بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستو۔ بہت سے لوگ آج کل موذی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ہر بندہ اپنی کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اور بیماری کی وجہ سے ضروریات زندگی اور کام کاج کرنے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے، اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان و آزمائش ہیں، جن کا علاج ادویہ سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ تو میں آج آپ کو نہایت ہی باکمال وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یعنی صبح سحری کے بعد قرآن مجید کی صرف ایک مختصر سی آیت پڑھنی ہے۔ اس مختصر سی آیت سے تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آزما کر دیکھ لیں، آپ کی ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور ایسی بیماری بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ سے بس درخواست ہے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، اللہ نے انسان کو بنیادی طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات انسان کی صحت کو کچھ ایسے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں جس سے اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ بیماری کسی بھی قسم کی ہو، اس کا علاج کروانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے علاج معالجے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، تم علاج کرواؤ۔ بلا شبہ اللہ نے سوائے بڑھاپے کے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کا علاج نہ ہو۔ بہت سے امراض ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں، مگر اس حدیث کے مطابق کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ہم جن امراض کو لا علاج قرار دیتے ہیں، دراصل وہ ہمارے محدود علم کے مطابق لا علاج ہوتے ہیں۔ اس کا علاج، اس کی دوا موجود ہے، مگر ہماری دریافت ابھی اس تک نہیں پہنچی ہوئی۔ آج جن امراض کا علاج تشخیص ہو چکا، گزشتہ دور میں انہیں بھی لا علاج سمجھا جاتا تھا، تو جن امراض کو ہم لا علاج قرار دیتے ہیں، آنے والے دور میں ان کا علاج ہونا کوئی بعید نہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی مرض بنا علاج نہیں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت اپنا بھی علاج کروایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی کروایا۔ کچھ لوگ بوجہ توکل علاج سے گریز کرتے ہیں کہ اگر مقدر میں شفا ہے تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر شفا نہیں تب بھی علاج کا کیا فائدہ۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب ترک کر دیے جائیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسباب ہی کو مؤثر حقیقی نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ نظر فاعل حقیقی پر ہی رہنی چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو اسے شفا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ جب انسان یہ عقیدہ رکھ لے گا اسباب محض اسباب ہیں، اللہ کی منشا کے بغیر ان میں تاثیر نہیں آ سکتی، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ لہذا سامعین اکرام، سحری کے وقت اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور ان کلمات کو جو آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے کہ درمیان میں کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے دور فرما دے گا۔ واضح رہے کہ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں۔ ان احادیث میں اس جلیل القدر ذکر کی تاکید حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر لیکن معنی بہت عظیم ہیں۔ اس ذکر کے زبان پر جاری ہونے سے دل کو یقین تام حاصل ہو جاتا ہے کہ فلاح دارین کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد فرما سکتا ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ مدد کر دے تو وہی بامراد ہے، اور جسے وہ رسوا کر دے تو وہی نامراد ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت حاصل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے، اور ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی۔ اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ سامعین کرام، یاد رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے نہ صرف طب نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے، بلکہ قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے صحت اور تندرستی پر بہت زور دیا ہے۔ کھانے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان کو اگر اسلامی احکامات کے مطابق اپنایا جائے تو شاید ہی کبھی کوئی بیماری ہو جائے۔ پھر جن چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا ان کو استعمال کیا جائے تو بھی کافی حد تک ہماری صحت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔